قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی پیش خدمت ہے۔ دوستو، آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کلاڈیوس نے کہا، انطونیا، میں اپنی زندگی کی اہم ترین مہم میں کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں۔ میرے چاچا نے صرف شادی کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ میرے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھ دیا ہے۔ انطونیا، جو مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ نے اپنے چاچا کو یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ غریب لڑکی ہے جسے آپ نے اپنی خدمت کے قابل سمجھا ہے، ایک سرائے کے مالک کی بیٹی ہے؟ کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے اپنے چاچا سے یہ کہا تھا کہ فرمس کی حسین بیٹی کی آنکھیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن ہیں اور وہ چیتڑوں میں بھی ملبوس ہو کر قسطنطنیہ کی شہزادیوں کے دوش بدوش کھڑی ہو سکتی ہے۔ میری چچی نے تمہارے قد و قامت اور صحت کے متعلق انگنت سوال کیے تھے اور میرا پہلا اور آخری جواب یہ تھا کہ انطونیا وہ سب کچھ ہے جس کی میں تمنا کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے چاچا سے تمہارے رشتہ داروں کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے بطلموس کو بال بچوں سمیت ایک رات کھانے پر بلایا تھا۔ دعوت میں اسکندریہ کے چند مقامی معززین بھی شریک تھے اور چاچا جان نے ان کے سامنے ہمارے رشتے کا اعلان کیا تھا۔ انطونیا کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، کلاڈیوس، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے اس نے سوال کیا۔ نہیں، آپ سے نہیں، میں اپنی خوش نصیبی سے ڈرتی ہوں۔ سچ مچ بتائیے، آپ کسی دن مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کسی دن یہ تو نہیں سوچنے لگیں گے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ تمہیں مجھ پر یقین آتا ہے؟ وہ بولی، جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں تو میرے سامنے شک بھی حقیقت بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو مجھے انتہائی قابل یقین بات بھی خواب و خیال محسوس ہونے لگتی ہے۔ کاش آپ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہ سکتے۔ میں ابھی آپ کی آمد سے پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور محاذ پر جا چکے ہیں۔ کلاڈیوس تھوڑی دیر تک کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے دور رہنا پسند نہ کرتا۔ کاش ہم کسی ایسے جزیرے میں پیدا ہوتے جو ایران و روم کی جنگ کے اثرات سے محفوظ ہوتا، لیکن ہم وقت کے طوفان کے سامنے بے بس ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کسی دن ختم ہو جائے گی اور پھر زمانے کی ہر کروٹ ہماری خواہش کے مطابق ہوگی۔ انطونیا نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ کلاڈیوس نے مغموم لہجے میں کہا، تمہارا خیال درست ہے انطونیا، میں ایک ہفتے کے اندر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دشمن وادی نیل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ شمال مشرق سرحد کے سپہ سالار نے دشمن سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تمام شہروں سے کمک مانگی ہے۔ مجھے اسکندریہ پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہونے والے چند دستوں کی کمان سونپی گئی تھی اور میں یہ وعدہ کر کے 2 دن پہلے وہاں سے روانہ ہوا تھا کہ بابلون سے ہو کر محاذ پر پہنچ جاؤں گا۔ اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو میں باقی زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے جدا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ انطونیا نے کہا، تو میں نے غلط نہیں کہا تھا، میں اپنی خوش نصیبی سے ڈرتی ہوں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے انطونیا، محاذ جنگ سے فارغ ہوتے ہی یہاں پہنچوں گا اور پھر شادی کے معاملے میں 1 دن کی تاخیر بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ انطونیا نے کہا، اب آپ 1 ہفتہ یہاں ٹھہریں گے؟ ہاں، اگر تمہارے والد نے کوئی اعتراض نہ کیا تو 1 ہفتہ کے لیے میں اس گھر کی 4 دیواری سے باہر جھانکنا بھی پسند نہ کروں گا۔ انطونیا کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور کہا،
اگر کل بابلون کے باشندے ہمیں شوہر اور بیوی کی حیثیت میں دیکھیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ کلاڈیوس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ میرے ان ناقابل یقین سپنوں کی تعبیر ہوگی جو میں نے اپنے سفر کے دوران میں دیکھے ہیں، لیکن میں تمہارے والد سے ایسی درخواست کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں انہیں سمجھا سکوں گی کہ میرے لیے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کا انتظار کرنا زیادہ آسان ہوگا، لیکن میں جنگ میں حصہ لینے جا رہا ہوں اور ممکن ہے کہ میں زندہ واپس نہ آ سکوں یا مجھے قیدی بنا لیا جائے اور تمہیں تمام عمر یہ پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ انطونیہ نے جواب دیا، ان حالات میں میرے لیے یہ مسئلہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ میں وقت کے بے رحم ہاتھوں سے مسرت کی چند گھڑیاں چھیننا چاہتی ہوں۔ اگر مستقبل مجھے کچھ اور نہ دے سکا تو بھی ان 7 دن کی یاد میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوگی۔ کم از کم میں اپنے دل کو یہ تسلی دے سکوں گی کہ ان ایام میں آپ صرف میرے لیے تھے۔ لیکن میں ایسی باتیں کیوں سوچوں؟ کیا قدرت نے آپ کو ایرانیوں کی قید سے نکال کر یہاں نہیں بھیجا تھا اور یہ ایک معجزہ نہیں تھا؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آئندہ بھی آپ کی سلامتی کے لیے میری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں اپنے دل میں یہ خیال تک نہیں آنے دوں گی کہ آپ جنگ سے واپس آئیں گے اور ہمیں خوشی کی چند گھڑیاں عطا کرنے کے بعد خدا کی رحمت کے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ انطونیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ کلاڈیوس کو سمجھانے سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرمس مکان میں داخل ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کلاڈیوس سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، انطونیہ کے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے چاچا سے مایوس ہو کر آئے ہیں۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں، میں مایوس ہو کر نہیں آیا۔ انطونیہ صرف اس بات سے پریشان ہے کہ میں 1 ہفتہ یہاں ٹھہر کر محاذ جنگ پر چلا جاؤں گا۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم یہاں آنے کی بجائے اسکندریہ سے سیدھے محاذ پر چلے جاؤ گے۔ میں اپنے چاچا کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ انطونیہ نے کہا، ابا جان، ان کی خواہش ہے کہ کل ہماری شادی ہو جائے اور آپ کی بیٹی کے پاس تشکر کے آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہیں۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ میری خواہش ہے۔ یہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ ایک سپاہی کا جنگ سے زندہ واپس آنا یقینی نہیں ہوتا۔ فرمس نے کہا، عورتیں رونے یا ہنسنے کے لیے ہمیشہ ناموزوں وقت منتخب کرتی ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے ہو، اور اگر کلاڈیوس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میرے لیے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ تمہاری شادی کس وقت اور کن حالات میں ہوتی ہے۔ اگر یہ 1 ہفتہ کے بعد محاذ جنگ پر جا رہا ہے تو میں ایک لمحہ ضائع کرنا بھی پسند نہ کروں گا۔ اگلے روز بابلون کے ایک کشادہ گرجے کے اندر چند مقامی معززین اور رومی افسروں کی موجودگی میں کلاڈیوس اور انطونیہ کی شادی کی رسوم ادا کی گئی، اور 6 روز کلاڈیوس نے اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ پھر چند دن بعد محاذ جنگ سے رومی سپاہیوں کی شکست اور پسپائی کی خبر آئی، اور اس کے بعد بابلون کے پریشان حال باشندے سے تقریباً ہر روز اس قسم کی اطلاعات سننے لگے کہ آج ایرانیوں نے مصر کے فلاں قلعے یا فلاں شہر پر قبضہ کر لیا ہے، اور آج رومیوں نے فلاں مقام سے پسپا ہو کر فلاں مقام پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ ایک شام فرمس انتہائی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا، آج خبر آئی ہے کہ ایرانی بلبیس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہمارے سپہ سالار نے بابلون میں بچے کھچے رومی سپاہیوں کے علاوہ چند مقامی دستوں کو بھی وہاں سے بلا لیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر رومیوں نے دوسرے شہروں کی طرح بلبیس کو بھی لڑے بغیر خالی کر دیا تو بابلون تک دشمن کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ رومیوں نے ابھی سے اپنے بچوں کو اسکندریہ بھیجنا شروع کر دیا اور اس مقصد کے لیے دریا کی تمام کشتیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رومی بابلون کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بلبیس میں شکست ہوتی تو وہ بابلون کی طرف پسپا ہونے کی بجائے اسکندریہ کا رخ کریں گے۔ ان حالات میں
یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہیں اسکندریہ پہنچا دیا جائے۔ میں ابھی ایک رومن افسر سے مل کر آیا ہوں اور اس نے مجھے ایک کشتی میں جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اب تمہیں سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ انطونیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، نہیں ابا جان، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کلاڈیوس ضرور یہاں آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ابا جان، میں اسکندریہ نہیں جاؤں گی۔ ممکن ہے کہ وہ زخمی حالت میں یہاں پہنچے اور اسے میری ضرورت ہو۔ وہ بابلون کے حالات سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اس جگہ ہمارے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا تو وہ یقیناً ہمیں یہ پیغام بھیجے گا کہ ہم اسکندریہ چلے جائیں، لیکن جب تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آتی میں اسکندریہ نہیں جاؤں گی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ یہاں آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ فرمس کو انطونیہ کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو متاثر کر رہے تھے۔ اس نے کہا، بیٹی، میں نے صرف ایک مشورہ دیا تھا، تمہیں مجبور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے شک غلط ثابت ہوں۔ چند دن بعد بابلون میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ رومی لشکر بلبیس میں بھی شکست کھا چکا ہے، اور فرمس قدر تلخ لہجے میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، تم نے اس دن میرا کہنا نہ مانا، کاش میں تمہارے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوتا اور تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کشتی میں ڈال دیتا۔ اب تمام کشتیاں جا چکی ہیں اور ہمارے لیے اسکندریہ پہنچنے کی صرف یہ صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم خشکی کے راستے گھوڑوں پر سفر کریں۔ انطونیہ، اب سوچنے کا وقت نہیں۔ رومی اب بابلون نہیں آئیں گے، وہ شکست کھانے کے بعد اسکندریہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بابلون کا حاکم بھی فرار ہو چکا ہے اور مقامی فوج ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اب ہمارے لیے آخری موقع ہے، ممکن ہے کل تک ہمارے لیے خشکی کے راستے بھی بند ہو جائیں۔ انطونیہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ابا جان، آپ جائیں لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں کلاڈیوس کا انتظار کروں گی۔ فرمس نے جھنجھلا کر کہا، بے وقوف لڑکی، معلوم ہے کہ دشمن تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں شام اور فلسطین کے مفتوحہ شہروں کی داستانیں نہیں سنائیں؟ تمہارے آنسو صرف تمہارے باپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، دشمن کی سرشت نہیں بدل سکتے۔ اگر تمہیں اب بھی یہ خیال ہے کہ کلاڈیوس یہاں آئے گا تو اسے اطلاع دینے کے لیے میں اپنا نوکر چھوڑ جاؤں گا، ابا جان، میں صرف آج کا دن اس کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ نہ آیا تو ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ضرور آئے گا ابا جان۔ اچانک صحن میں آہٹ سنائی دی۔ انطونیہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ سامنے کلاڈیوس گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا اور اس کا لباس خون میں تر بتر تھا۔ انطونیہ چند ثانیے سکتی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ کلاڈیوس نے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم اٹھائے، لیکن اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ کچھ دیر بعد کلاڈیوس نے آنکھیں کھولی تو وہ کمرے کے اندر بستر پر لیٹا ہوا تھا اور انطونیہ، فرمس اور بابلون کا ایک طبیب اس کے گرد کھڑے تھے۔ کلاڈیوس کے بائیں بازو کا زخم خاصا گہرا تھا۔ طبیب نے اسے کسی تاخیر کے بغیر گرم لوہے سے داغنے کا مشورہ دیا۔ 3 دن بعد جب کلاڈیوس شدید بخار کی حالت میں کراہ رہا تھا، خسرو پرویز کے لشکر کے ہراول دستے بابلون کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور فرمس انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، انطونیہ، قدرت نے تمہارے شوہر کو بھیج دیا ہے، لیکن اب ہم اسکندریہ نہیں جا سکیں گے، کاش وہ سواری کے قابل ہوتا۔ 10 دن بعد کلاڈیوس ابھی اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ کسریٰ کے سپاہی شہر پر فیصلہ کن حملہ کر چکے تھے۔ انطونیہ کے باپ اور شوہر کے سامنے مستقبل کی جو تصویر تھی وہ موت سے زیادہ بھیانک تھی، لیکن انطونیہ اب بھی کسی معجزے پر یقین رکھتی تھی، اور قدرت کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا تھا کہ عین اسی وقت جب کہ موت اپنی انتہائی بھیانک صورت میں ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، ایرانی لشکر کا ایک سالار، جسے عام حالات میں ان کا قاتل ہونا چاہیے تھا، ان کا دوست اور محافظ ثابت ہوا۔ عاصم فرمس کے نزدیک ایک بہادر اور احسان شناس عرب تھا، کلاڈیوس کے لیے ایک معمہ تھا، لیکن انطونیہ کی نگاہوں میں وہ آسمان کے ان انگنت فرشتوں میں سے ایک تھا جنہیں قدرت بے بس انسانوں کی دستگیری کے لیے بھیجتی ہے۔
بابلون کی طرح اسکندریہ میں بھی رومیوں کے جھنڈے سرنگوں ہو چکے تھے اور خسرو پرویز کا دوسرا لشکر جسے ایشیائے کوچک کی تسخیر کی مہم سونپی گئی تھی راستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ و ویران کرنے کے بعد انگورہ اور خلقدون تک پہنچ چکا تھا۔ مجوسیت کے علم برداروں کے لیے ہر دن فتح کا دن تھا اور رومی ہر لمحہ نئے نئے آلام و مصائب کا سامنا کر رہے تھے۔ پے در پہ شکستوں کے بعد جہاں رومی سپاہیوں کے حوصلے پست کر چکے تھے وہاں ان مقدس راہبوں کی زبانیں بھی گنگ ہو چکی تھی جو ہر شکست کے بعد کلسیا کے جانثاروں کو ایک عظیم فتح کی بشارت دیا کرتے تھے۔ اناطولیہ کے وسیع میدان کو روندنے کے بعد ایک دن خسرو پرویز ابنائے باسفورس کے کنارے اپنے عالیشان خیمے سے باہر سین اور دوسرے جرنیلوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں پیچھے حد نگاہ تک ایرانی لشکر کے خیمے نصب تھے اور سامنے دوسرے کنارے پر قسطنطنیہ کا عظیم شہر دکھائی دیتا تھا۔ ایران کی مغرور اور بے رحم نگاہیں قیصر کی آخری حصار کی طرف مرکوز تھی اور اس کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ تنہا باسفورس کے پانی کی سطح پہ دوڑتا ہوا قسطنطنیہ کے قلعے پر حملہ کر دیتا تو بھی اس کے ساتھیوں کو تعجب نہ ہوتا۔ مسلسل کامیابیوں کے باعث ابنائے آدم کے حصے کا سارا غرور اس کے وجود میں جمع ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر گہرے پانی کی یہ کھائی ہمارے راستے میں حائل نہ ہوتی تو آج ہم قیصر کی محل میں آرام کرتے۔ اب ہم واپس جا کر قسطنطنیہ کی فتح کا انتظار کریں گے، اور یہ بات یاد رکھو ہمیں زیادہ عرصہ انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ جہاں درخت موجود ہوں وہاں کشتیاں تیار کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دشمن کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے۔ سین، تم قسطنطنیہ دیکھ چکے ہو اور ہم قیصر کے محل کی طرف بھیجنے جانے والے لشکر کی رہنمائی تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ ہم تمہاری طرف سے اس کے سوا کوئی اور خبر سننا پسند نہیں کریں گے کہ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے اور تم ہرقل کو پابزنجیر لا رہے ہو۔ سین نے کہا، عالیجہ، آپ کی اس ناچیز غلام سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا؟ پرویز نے برہم ہو کر پوچھا۔ عالیجہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ کا محل وقوع اور اس کے دفاعی استحکامات ان تمام شہروں سے مختلف ہیں جنہیں ہم اس سے قبل فتح کر چکے ہیں۔ ہمیں اس شہر پہ حملہ کرنے کے لیے ایک نہایت مضبوط بیڑی کی ضرورت ہے۔ شہنشاہ کو غضبناک دیکھ کر دوسرے جرنیل نے کہا، عالیجہ، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کھائی کو اپنی لاشوں سے پاٹ دیں گے۔ سین نے کہا، عالیجہ، یہ ممکن ہے کہ ابنائے باسفورس کو لاشوں سے پاٹا جا سکے، لیکن قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے ہمیں زندہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے لیے مکمل تیاری کے بغیر قسطنطنیہ پر حملہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ دوسرے جرنیل دم بخود ہو کر کبھی سین اور کبھی خسرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر کوئی دوسرا اس قسم کی جرأت کا مظاہرہ کرتا تو پرویز اس کی زبان کھنچوا دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن سین کی جرأت و ہمت اور وفاداری شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ ایران کا مغرور حکمران جس قدر اس کی بے باکی پر برہم تھا، اسی قدر اس کے تدبیر اور دوراندیشی کا معترف تھا۔ چنانچہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی فتوحات کے باوجود تمہارے دل سے رومیوں کی ہیبت دور نہیں کر سکے۔ سین نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میرے آقا، اگر صرف جرأت اور وفاداری کا امتحان لینا مقصود ہو تو میں تنہا باسفورس عبور کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میری فرض شناسی کا اولین تقاضا یہ ہے کہ میں بلا ضرورت آپ کے ایک سپاہی کی جان بھی ضائع نہ ہونے دوں۔ میری احتیاط کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے قسطنطنیہ کے دفاعی استحکامات دیکھے ہیں۔ ایک کامیاب حملے کے لیے ہمیں ایک مضبوط جنگی بیڑی کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کمی پوری کرنے میں ہم کو زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ پرویز نے قدرے نرم ہو کر کہا، اب بیڑے کے متعلق سوچنا تمہارا کام ہے،
ہم واپس جا رہے ہیں اور تم سب کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ ماں بدولت قسطنطنیہ کی فتح کے سوا کوئی اور خبر سننا پسند نہیں کریں گے۔ ہم تمہاری طرف سے صرف اس ایلچی کو دیکھنا پسند کریں گے جو ہرقل کو پابہ زنجیر اپنے ساتھ لائے گا۔ سین نے کہا علی جاں آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ خسرو کچھ اور کہے بغیر اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب سین اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا، فوج کے ایک عمر رسیدہ سالار نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روکا اور قریب آ کر کہا، آج آپ میری توقع سے زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئے، لیکن آپ کو بار بار شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ شہنشاہ کی مصیبت کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ ایک عظیم فاتح کے سپاہی ہیں۔ اب انہیں صحیح رائے دینے والوں کی بجائے ان کے غلط احکام کی تعمیل کرنے والے زیادہ محفوظ ہیں۔ سین نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے آج صرف ایک وفادار سپاہی کا فرض ادا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قسطنطنیہ پر فوری حملہ ہمارے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ یہ ہم سب جانتے تھے اور مجھے یقین ہے کہ شہنشاہ کو بھی یہ معلوم ہے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی موجودگی میں شہنشاہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ سین نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں آتا کہ شہنشاہ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔